لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من کل رجیم وعصیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عترتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ صیام ہے، ماہ رمضان ہے، یہ مہینہ عبادتوں کا ہے، عمل خیر کا ہے، تلاوت کا ہے، دعا کا ہے، اور بالخصوص تلاوت کلام پاک کے لیے مشہور روایات میں ہے کہ ہر چیز کی ایک بہار ہے، اور یہ قرآن کے لیے موسم بہار ہے۔ میری اتنی گزارش ہے نوجوانوں سے، بچوں سے، کہ جتنی بھی تلاوت کریں کلام پاک کی، یا جو بھی کوئی دعا پڑھیں تو اس کے معنی پر غور کریں، تاکہ ہم جو پڑھیں اس کے بارے میں جانیں، سوچیں، سمجھیں۔ عموماً یہ جو ہوتا ہے کہ دھیان ادھر ادھر جاتا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جانتے نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں۔ دعا اصل میں عبد اور معبود کے مابین رشتے کی استواری کا نام ہے۔ عبد اور معبود کی ایک گفتگو ہے، اسرار کی، راز و نیاز کی، جو بندے کو قریب کرتی ہے۔ اور جہاں کتاب میں، کتاب سے مراد یعنی قرآن کریم میں روزے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں اسی کے آگے کی آیت میں یہ تذکرہ ہے کہ جب میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو کہو کہ میں قریب ہوں، تو وہ قریب ہے۔ تو اسی قربت کو، اسی رشتے کو دعا سجاتی ہے، سنوارتی ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت مودت محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور مودت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے بڑی سپر، سب سے بڑا اسلحہ دعا ہے۔ اس دور میں، ان حالات میں، اس وقت جو عصری تقاضے ہیں، جن حالات سے پوری دنیا جوجھ رہی ہے، پورا عالم انسانیت جوجھ رہا ہے، سب پریشان ہیں کورونا نامی وبائی بیماری سے۔ میں چونکہ ماہ صیام ہے، اسی مناسبت سے احباب کا حکم ہوا، ایک دعا ہے مشہور جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص اور منسوب ہے۔ نماز فریضہ کے بعد پڑھنے کی تاکید ہے، حکم ہے، تمام کتابوں میں موجود ہے، کتاب الدعا میں، مفاتی وغیرہ اور جتنی بھی کتابیں ہیں، یا جو بھی اسلاف کی کتاب الدعا کے نام سے کتابیں ہیں، تقریباً سب میں ہے۔ تو نماز فریضہ کے بعد ماہ صیام میں پڑھنے کا حکم ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس کے معنی اور مطالب پر غور فرمائیں، دیکھیں کلام معصوم، کلام الہی کا خاصہ یہ ہے، اس کی بلاغت اور فصاحت یہ ہے کہ وہ کسی زمانے میں پرانا نہیں ہوتا، ہر زمانے کے لیے، کیونکہ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، دین ہر زمانے کے لیے ہے۔ تو جو کلمات ان کے یہاں سے وارد ہوئے ہیں، میں علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں سے، وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو ہر زمانے پر منطبق ہو، ہر زمانے میں اس کا مطلب واضح ہو، ہر دور کے لیے ہو، ہر زمانے کے لیے ہو، یہ کلام معصوم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اس دعا کے مطالب پر اگر ہم غور کریں تو ایسا لگتا ہے، ایسی ندرت ہے، خدا ایک ایسا لطف ہے، بالکل آپ غور سے دیکھیں سے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ آج جو کرونا کے وبائی حالات ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے یہ اس دور کے لیے دعا تعلیم کی گئی ہے پہلے ہی سے کہ اس دعا کو پڑھیں۔ اب آپ دیکھیے دعا شروع یہاں سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، بار الہ جو اہل قبور ہیں، جو ہمارے مرحومین ہیں، ان پر سرور، نشاط داخل کر۔ ایک میسج ہے بہت بڑا، یہ یونیورسل میسج ہے، میں سمجھتا ہوں اس دعا کا۔ دعا شروع ہو رہی ہے تمام باتوں کے بارے میں، یہاں اپنے بارے میں ہمیں دعا کرنا ہے، سب کے بھوکے کے لیے اور بے لباس کے لیے اور قرض دار کے لیے، لیکن شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، بار الہ جو اہل قبور ہیں ان پر رحمت نازل فرما، ان پر سرور عطا فرما، ان پر نشاط عطا فرما۔ یعنی میسج کیا ہے کہ دیکھو اپنے بارے میں جب بھی بات کریں تو اپنے مرحومین کو فراموش نہ کرنا، پہلے اپنے مرحومین کے بارے میں بات کرنا۔ تو یہاں سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم بلاؤں میں، سختیوں میں گرفتار ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کے حقوق پر دھیان دیں، ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل کی برکت سے پروردگار ہماری مشکلیں آسان کر دے۔ اس کے بعد اگلا فقرہ ہے اللہم اغن کل فقیر، بار الہ جو بھی
تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، انہیں غنی کر دے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اللہم اشبع کل جائع، بار الہ ہر بھوکے کو سیر و سیراب کر دے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اللہم اکسو کل عریان، آج کے جو موجودہ حالات ہیں ان پر منطبق کر کے دیکھیں آپ اسے، اللہم اکسو کل عریان، بار الہ ہر بے لباس کو لباس عطا کر دے۔ یہاں دیکھیے لباس خود عربی ہے، لباس بھی عربی کا لفظ ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وجعل اللیل لباسا، تو اس مادے کا یعنی لبسا لام بے سین، یہاں تلبیس لباس، اس مادے کا کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہاں ہے اکسو کل عریان، ہر بے لباس کو لباس عطا کر۔ عریان کا جو ترجمہ میں کر سکتا ہوں مجھے بہتر معلوم دے رہا ہے وہ بے لباس، اللہم اکسو کل عریان، تو یہاں بے لباسی سے مراد کیا ہے، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے لغت میں ہے کسا یکسی کسا، اس کے ایک معنی ہے شریف ہونا، اور ایک محاورہ اسی مادے سے استعمال ہوتا ہے اکتست الارض بالنبات، زمین کا نبات سے سبز پوش ہو جانا، زمین کا نبات سے بالباس ہو جانا، ڈھک جانا، چھپ جانا۔ تو یہ اب دیکھیے کتنی حسین ترکیب یہاں لباس کے لیے استعمال ہوئی، اکسو کل عریان، ہر بے لباس کو بالباس کر دے، اور ترکیب کیا، لباس کا لفظ نہیں استعمال ہوا، ترکیب کیا، عکس ہے، الف کاف سین، اکسو کل عریان، کسا یکسی کسا، اکتست الارض بالنبات۔ توجہ، تو اس معنی کی گہرائی پر غور فرمائیں، یعنی لباس کیسا، یہ حالت بدلنے کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ کوئی شخص بے لباس ہے ہم نے اسے لباس دے دیا، ٹھیک ہے، کسی کو نہیں پتا چلا، ہمارے اور اس کے بیچ کی بات ہے، لیکن وہ خود ایک انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے، احساس کمتری میں، اپنے آپ میں تو اسے یہ پتا ہے کہ یہ لباس فلاں کا دیا ہوا ہے، لیکن اکسو کل عریان کا کیا مطلب، یعنی یہاں لباس عطا کرنے کا کیا مطلب، شرافت کا لباس، عزت کا لباس، خودداری کا لباس، جس سے اس کی قدر و منزلت ہو، یعنی وہ بے لباسی سے ایسا باہر آ جائے کہ وہ خود اپنے آپ میں اس کی ایک حیثیت ہو، عزت ہو، شرافت ہو، اکسو کل عریان، اسے شرافت کا لباس عطا کر، یعنی وہ باوقار رہے، اس کی عزت محفوظ رہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم فرج عن کل مکروب، بار الہ جو بھی مکروب ہیں، کرب میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، رنج میں مبتلا ہیں، انہیں فرج عطا فرما، خوشی عطا فرما، فرحت عطا فرما۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اللہم رد کل غریب، بار الہ جو بھی عالم غربت میں ہے اسے ردہ ارتداد پلٹا دے اس کے وطن کو، ردہ کل غریب۔ آج سے 5 سال پہلے ہم ردہ کل غریب کی معنویت کو اتنے قریب سے نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے کہ انٹرنیٹ کے وسائل کے زمانے میں، موبائل کے زمانے میں، کوئی بھی شخص اس زمانے میں کم سے کم یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں رہ گئی ہے کہ کوئی کہیں ہے اور وہ آ نہیں سکتا، لیکن آج کورونا نے جو ماحول بنایا ہے، لوگ جہاں تہاں پھنسے ہوئے ہیں، اس وقت اس فقرے کی لذت دے کہ اللہم رد کل غریب، بار الہ ہر وہ شخص جو عالم غربت میں پھنسا ہوا ہے اسے اس کے وطن پہنچا دے۔ پھر اس کے فوراً بعد دیکھیے کیا ترکیب، نشست و برخاست کیا ہے، پہلے ہے اللہم فرج عن کل مکروب، بہت توجہ، ترکیب پر غور فرمائیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اللہم رد کل غریب، پہلے جو مکروب ہے اس کی پریشانی دور کر، اس کا کرب دور کر معبود۔ پھر ارشاد ہوتا ہے رد کل غریب، اس کی غربت دور کر، اسے وطن پہنچا۔ اس کے بعد ہے، اس کے بعد کی ترکیب اللہم فکا کل اسیر، بار الہ جو بھی اسیر ہے، قیدی ہے، اسے رہا کر دے۔ یہاں دیکھیے فاقہ، فکا کل اسیر، یہ انفاق، اس کا مطلب جدا ہونا استعمال ہوتا ہے، اور لغت میں محاورہ استعمال ہوتا ہے انفق العبد، غلام کا، انفق العبد غلام کا آزاد ہونا، ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے فق الاسیر، اسیر کا رہا ہونا۔ لیکن یہاں دیکھیے مقید کا لفظ استعمال نہیں ہوا، توجہ، اسیر کے معنی لغت نے لکھے مجمع البحرین نے اخیز، یعنی جس کا مواخذہ کیا گیا، ضروری نہیں ہے کہ وہ مجرم ہو۔ دیکھیے اسیر کا لفظ کتنی وسعت رکھتا ہے، مقید، دیکھیے ایک معنی لغت نے لکھے کلو محبوس، ہر وہ شخص جس کا محاسبہ کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر لکھا اخیز، اخیز یعنی جس کا مواخذہ کیا گیا ہے، محاسبہ کیا گیا ہے، مواخذہ کیا گیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس نے جرم کیا ہو، اس لیے بہت خوبصورت لفظ استعمال ہوتا ہے اسی مادے سے، الف سین جیسے اسرا، اسرا، اسرا کے معنی عشیرہ یعنی قبیلہ،
یا اور لغت نے معنی لکھے اہل و بیت، یعنی کسی شخص کے گھر والے، ان کے لیے بھی اسرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فیملی کے لیے اسرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اسرہ یعنی جن کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ تو اسیر کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، اسیر کی ترکیب رکھی گئی۔ اسیر ان تمام کیفیتوں کے لیے مطلق ہے اور بہت وسعت رکھتا ہے۔ اب آپ اس پر غور فرمائیے، اس ترکیب پر، اور اس نتیجے تک پہنچیے جہاں تک میں بات کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہم فک کل اسیر، یہاں دیکھیے مقید نہیں کہا، محبوس نہیں کہا، اسیر کا لفظ ہے۔ میں نے عرض کیا اسرہ استعمال ہوتا ہے اپنے فیملی کے لیے جن کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ تو یہاں اسیر سے مراد ہاؤس اریسٹ بھی ہو سکتا ہے، اسیر سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے جو گھر میں رکا ہوا ہے اور باہر نہیں نکل سکتا۔ اسیر سے مراد اس وقت جو حالات ہیں، اللہم فک کل اسیر، اس سے پہلے ہے، دیکھیے پھر سے ایک بار غور فرمائیے، اللہم فرج عن کل مکروہ، پھر ہے اللہم رد کل غریب، پھر اللہم فک کل اسیر۔ تو یہاں اس سے یہ جو کوارنٹائن میں رکھا جا رہا ہے اس پر بھی انطباق ہوتا ہے، اللہم فک کل اسیر، بار الہ انہیں آزاد کر دے، یعنی وہ خیریت کے ساتھ واپس آئے، آزاد ہوں۔ اللہم فک کل اسیر۔ اس کے بعد ہے اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، بار الہ اصلاح فرما ان تمام امور کی جو فاسد ہو گئے ہیں۔ امور سے مراد کیا ہے؟ امور یعنی جو معاملات کاروبار کے، اس کے دنیا بھر کے جو معاملات ہیں معبود، ان کی اصلاح فرما دے۔ پھر اس کے بعد ہے اللہم اشف کل مریض، بار الہ جو بھی بیمار ہے اسے شفا عطا فرما۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اللہم سدّا فقرنا بغناک، بار الہ دیکھیے سدّا، سددہ، یہ استعمال ہوتا ہے لغت میں، اس کے معنی ہوتے ہیں سیدھا کرنا، اصلاح کرنا، دور کرنا، اس طرح کے معنی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک کر دینا۔ اللہم سدّا فقرنا بغناک، بار الہ ہمارے فقر کو اپنی غنا سے، اپنی تبنگی سے، مالداری سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنے اقتدار سے ہمارے فقر کو درست فرما دے۔ اب اس میں دیکھیے کتنی حسین رعایت ہے، فقر نہ، فقر کے ساتھ نہ، جمع متکلم کی جو ضمیر ہے وہ ہماری طرف اشارہ کر، فقر نہ یعنی فقر ہمارا ہے، اور غنا کے ساتھ کاف کی ضمیر جو ذات احدیت کی طرف اشارہ ہے، غناک، اللہم سد فقرنا بغناک، یعنی غنا جو ہے وہ اس کی انتہا تیری طرف ہے، یعنی غنا تجھی کو زیب دیتی ہے، فقر ہمارا ہے، غنا تیری ہے۔ تو کیا اللہم سدّا، بار الہ تو درست کر دے ہمارے فقر کو اپنی غنا سے، یعنی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جس سے ہمارا فقر درست ہو سکے، تیرے پاس چونکہ غنا ہے، بے غناک، بار الہ اپنی غنا سے ہمارے فقر کو دور کر دے۔ ان حالات پر ایک ایک فقرے کو، ایک ایک ترکیب کو آپ رکھ کے دیکھیے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، بار الہ ہمارے برے حال کو اچھے حال سے بدل دے۔ اللہم غیر سوء حالنا، دیکھیں یہاں بھی قرینہ وہی، ہمارا برا حال، تو معبود اپنی قدرت سے، اپنی قوت سے ہمارے برے حال کو اچھے حال سے بدل دے۔ اللہم اغض عنا الدین، اور بار الہ ہمارے قرض کو ادا کر دے۔ واغننا من الفقر، اور ہمیں فقر سے غنی کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اب اس دعا کی ایک ایک ترکیب پر آپ غور کریں اور اس کے معنی کو سمجھیں۔ میں نوجوانوں سے، بچوں سے عرض کر رہا ہوں، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دیکھیں اس کی تطبیق کلام معصوم کی اس زمانے میں کیسے ہوتی ہے۔ بالکل یہ لگتا ہے جیسے آج کے حالات کے لیے یہ دعا وارد ہوئی ہے، لہذا میں گزارش کروں گا کہ اس وقت ان حالات میں زیادہ سے زیادہ ہم دعا کا سہارا لیں۔ دعا مومن کی سپر ہے، امان ہے۔ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر دعا ہے، بار الہ ہمارا محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاتمہ ہو، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو مولا، اور اپنے امام کی برکت سے، اپنے امام کے توسل سے، اور ہم جو آج کے موجودہ حالات ہیں ان تمام وبائی بیماریوں سے، مشکلات سے نجات پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ و ابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین
وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين.